سماعت فرما لیے ہیں. 2 اعلان ایسے ہیں کہ جن کو ہم پھر دوبارہ تاکید کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. ایک تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو جو پروگرام ہے، تو جب ہم نجف پہنچے تھے اور تمام مراجع سے ملاقات کی تھی، آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض آیت اللہ خوئی کے بہت ہی اہم اور قریبی شاگردوں میں ہیں، اور دنیا کے بڑے مراجع میں سے ایک ہیں. 4 مراجع ہیں معروف نجف کے، ان میں سے وہ ایک ہیں، اور ہمارے بحث خارج کے استاد بھی ہیں. تو ان کے فرزند سے جب وہاں ملاقات ہوئی تھی تو ہم نے وہیں پر ان کو دعوت دی تھی کہ آپ تشریف لائیں، چونکہ اس سے پہلے مجلس علماء میں آنے والے تھے، نہیں آ سکے تھے. تو ہم نے کہا تھا کہ آپ جب بھی امریکہ آئیں تو آپ شکاگو کے لیے ایک دن ضرور رکھیے. چنانچہ بہت ہی مصروف اپنے وقت میں سے انہوں نے ہمیں یہ وقت دیا ہے. تو آپ حضرات تشریف لائیے. ٹیوزڈے کو 8 بجے انشاءاللہ نماز ہوگی، اور نماز کے فوراً بعد ہم سنیں گے ان کا پیغام اور مرجعیت کا پیغام کیا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اس کو مس نہ کریں. ان کے فرزند حجت الاسلام والمسلمین جناب محمود فیاض صاحب تشریف لائیں گے، ان سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ایک تو یہ ہے. دوسرے، ہادی اسکول کے فنڈ ریزنگ ڈنر ہے. تو نام اس کا فنڈ ریزنگ ہے، اس سے ڈریے نہیں. فنڈ سے ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی ایسا لفظ ہو ڈراؤنا یہ، بلکہ اصل مقصد ہے آپ کی شرکت کرنا، آپ کا وہاں جانا، آپ کا وہاں پہنچنا، شریک ہونا. اور جو بھی ٹکٹ رکھا گیا ہے، اگر اس میں سے آپ نے کوئی خرید لیا تو اس سے نہ تو آپ کے گھر کے بجٹ میں کوئی کمی آئے گی، نہ آپ جو دوسرے اداروں کو مدد کر رہے ہیں اس کے بجٹ میں کوئی کمی آنے والی ہے. سوچیے بھی نہیں، بلکہ انشاءاللہ اضافہ ہوگا. تو آپ اس میں آئیے. یہ بھی ایک ادارہ ہے، آپ کا ادارہ ہے، ہم سب کا ادارہ ہے. مرجعیت کے انڈر میں کام کرنے والا جو ہے ادارہ ہے، قوم کا ہے، بچوں کا ہے، مستقبل کا ہے. تو اس سے گویا کہ سپورٹ کا اظہار کرنا ہم سمجھتے ہیں قوم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے. واحد مدرسہ ہے یہاں پر شکاگو لینڈ ایریا میں. 17 سے زیادہ اسلامی اسکول ہیں، جن میں یہ ایک اسکول ایسا ہے جو مکتب اہل بیت سے مربوط ہے، اور مکتب اہل بیت کی گویا کہ انشاءاللہ ترویج کا سبب بن رہا ہے اور بنے گا مستقبل میں. تو ضرور آئیے. بہت ہی دوستانہ پرسنل میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیے. مسئلہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پیسے کا نہیں ہے. میں آپ سے فنڈ ریزنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں اس ممبر سے ہادی اسکول کے لیے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہادی اسکول کو مورل سپورٹ دیں، شرکت کریں، آئیں، اس کا حصہ بنیں. اور جو حضرات اس میں کسی طرح بھی شریک ہونا چاہتے ہیں، مینجمنٹ میں آنا چاہتے ہیں، کسی طرح آنا چاہتے ہیں، شریک ہونا چاہتے ہیں، شریک ہوں. وہ آپ ہی کا ہے، بالکل جیسے IC آپ کا ہے. کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ذرا سا بھی فرق مت سمجھیے. تو ہادی اسکول میں پورے اہتمام کے ساتھ تشریف لانے کی گزارش ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا
ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات، یہ آیہ کریمہ جو آیہ تطہیر کے نام سے معروف ہے، اس پر آپ مسلسل علماء کرام سے سنتے چلے آئے ہیں، اور یہ ایک ایسی آیہ کریمہ ہے کہ جو ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، بلکہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی بنیاد ہے۔ اس لیے اس میں کسی کا نام نہیں ہے، اس میں جو بات کہی جا رہی ہے اس میں نام نہیں لیے گئے ہیں، لیکن یہ پورا مجمع جب یہ آیت سنتا ہے تو اس آیت کو سن کر عالم نہیں، مجمع بتاتا ہے کہ یہ آیت کس کے لیے اتری تھی۔ اور دیکھیں بھی آپ بتائیں گے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ صلوات نہیں ہے، یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو مجھے اس وقت اس آیت پر کچھ عرض نہیں کرنا ہے، جو کچھ عرض کرنا ہے، ایک مضمون آیا ہے ذہن میں بحث و مباحثے کے بعد کچھ علماء سے کہ کم سے کم 10 تقاریر اس آیہ کریمہ کے شان نزول پر ہو سکتی ہیں، کم سے کم کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، شان نزول کا بھی تعلق تفسیر سے ہے۔ شان نزول کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی آیہ کریمہ کب نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، ان تمام تفصیلات کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ آیہ کریمہ ہے کہ نہ صرف آپ کو اس کی تفسیر معلوم ہے، آپ اس کی شان نزول سے بھی واقف ہیں، اور اس کی شان نزول کا بھی ایک خاص عنوان ہے جسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے۔ تو حدیث قصہ عجیب حدیث ہے، کہنے کو حدیث ہے مگر تفسیر ہے۔ تو آپ ایک ہی حدیث میں قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، تفسیر بھی، حدیث بھی، اور اس حدیث میں شروع سے آخر تک 4 وولیم میں ایک بڑے مجتہد عنایت اللہ شیرازی، مرحوم سید محمد شیرازی نے فقہ الزہرا لکھی ہے، ایک کتاب لکھی ہے 4 وولیم میں، فقہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اس میں شہزادی سلام اللہ علیہ کے زبان مبارک سے مروی جتنی بھی احادیث ہیں ان میں فقہی پہلو کیا ہیں،
ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے، بڑے اچھے اچھے پوائنٹ انہوں نے ذکر کیے ہیں. لیکن یہ تو ایک پہلو ہے کہ آپ اس کی فقہی بنیاد پر آپ غور کریں کہ اس میں کتنے احکام بیان کر دیے ہیں شہزادی نے صرف حدیث قصہ میں. مثلا فرماتی ہیں کہ پیغمبر اسلام داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی سلام کیا، تو اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جب بڑا داخل ہو تو سلام کرے. توجہ، یہ فقہی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ فقہی ہے. تو شہزادی نے فقہی مسئلہ بیان نہیں کیا لیکن اس کا اصول دے دیا فقہی مسائل بیان کرنے کے لیے. اب جو اس کو پڑھیں گے اس حدیث قصہ کو، وہ اس طرح کے اصول اس میں سے حاصل کر سکیں گے. بہت کچھ مسائل اس سے معلوم ہوتے ہیں. حدیث قصہ کو معمولی حدیث مت سمجھیے کہ اس کو صرف پڑھ لیا اور حدیث قصہ کے ایک ٹریڈیشن ہے. بھائی اگر ٹریڈیشن کی بات کرتے ہیں تو قرآن کو بھی کچھ لوگ اسی طرح پڑھتے ہیں اور رٹ لیتے ہیں، لیکن قرآن بھی سمجھنے کے لیے ہے، حدیث قصہ بھی سمجھنے کے لیے. جتنا غور کرتے چلے جائیں تو خیر یوں تو آپ نے بہت کچھ سنا ہے، اور ہمارے یہاں خاص طور پر منبر کی برکت سے حدیث قصہ کے اوپر بہت کچھ کہا گیا ہے. لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہم بیٹھ کر جب اس پہ غور کر رہے تھے تو ایک ایک لفظ پر بالکل جس انداز سے الحمدللہ شہزادی ہی کی برکت سے جو تفسیر کا درس ہے، اس درس کی بھی ایک خصوصیت ہے. انشاءاللہ آپ حضرات دیکھیں گے، جو لوگ سنتے ہیں وہ سنیں گے، اور اس کے بعد بھی جو لوگ، اور بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں اور بہت سی گویا کہ کارنامے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ لے لیتا ہے کسی سے کوئی کام، لیکن اس کی قدر اس کے مرنے کے بعد ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تفسیر جو ہو رہی ہے اس میں بھی مضامین نہیں ہیں طولانی، صرف نقطے ہیں، پوائنٹس 1 2 3 4 5 اس انداز سے پوائنٹس ہیں، اور سمپل سے اسی انداز سے اگر آپ حدیث قصہ کو دیکھیں تو آج کی مجلس میں شاید 3-4 جملوں پر گفتگو کر سکوں، اور موقع ملے گا تو ہم اس پر گفتگو کرتے رہیں گے. حالانکہ مشکل یہ ہے کہ ایسا موقع نہیں ہو پاتا. اور ایک بار آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شہزادی کے خطبے پر گفتگو کی تھی، وہ بات بھی ابھی مکمل نہیں ہو سکی، لیکن ظاہر مجمع چینج ہوتا رہتا ہے، وقت بدلتا جاتا ہے، یہ ایک سیریز کی بات ہوتی ہے. آپ صرف حدیث قصہ کے ابتدائی جملے پر غور کریں. ان جابر بن عبداللہ الانصاری. اب یہ وہ ہے جو ہماری اپنی تحقیق ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. امانت داری کا تقاضا ہے کہ اگر کسی اور کی تحقیق ہو تو ہم اس کا حوالہ دیتے ہیں. یہ سلام والا سید محمد شیرازی کی تحقیق تھی، یہ ان کا گویا استنباط تھا اس سے. اب آپ یہ دیکھیں کہ روایت کس سے ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری سے. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور بھی اصحاب تھے، جابر بن عبداللہ انصاری ہی کیوں؟ بہت قابل غور بات ہے یہ. اس حدیث میں، پورے حدیث میں اصحاب میں کسی کا ذکر نہیں ہے شروع سے آخر تک. ایک صحابی کا ذکر ہے بالکل شروع میں. اس حدیث کا پارٹ نہیں ہے لیکن ایک اور صحابیہ کا ذکر ہے، صحابی خاتون کا ذکر ہے جو ام المؤمنین بھی ہیں. وہ کون ہیں؟ جناب ام سلمہ کا ذکر ہے. تو 2 کا ذکر ہوا، ایک جابر بن عبداللہ انصاری کا، ایک ام سلمہ کا. کیا وجہ ہے کہ تمام اصحاب میں ادھر ان کا انتخاب ہوا اور تمام امہات المؤمنین میں ادھر ان کا انتخاب ہوا؟ کچھ تو ریزن ہوگا. کیلکولیشن سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معجزہ ہے، جیسے قرآن معجزہ ہے ایسے ہی ذکر اہل بیت معجزہ ہے. اور جتنا غور کرتے چلے جائیں آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ اس چادر میں جو لوگ جمع ہو رہے تھے 5 افراد، اب اس کی روایت بھی وہ کرے جو اس وقت تک رہے جب تک ان کا آخری موجود ہو. توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، تاکہ کسی لمحے میں کوئی انکار کرنے والا آگے نہ آئے. کوئی منکر آ جائے رسول کے دور میں، علی کے دور میں، فاطمہ کے زمانے میں، علی کے زمانے میں، حسن کے زمانے میں، حسین کے زمانے میں،
تو جابر ابن عبداللہ انصاری آگے بڑھ جائیں، ام سلمہ آگے بڑھ جائیں اور آگے بڑھ کر گواہی دیں کہ نہیں، شان نزول اس آیت کی یہی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور ہو سکتا ہے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو، سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ حدیث قصہ شروع سے آخر تک فضائل ہی فضائل ہے، اس میں مصائب کا کوئی پہلو نہیں ہے، فضائل ہے نا، شروع سے آخر تک صرف فضائل ہیں۔ شاید نظام الہی یہ ہو کہ نہیں، مصائب کا بھی ایک تصور پیدا ہو جائے یہاں، اس لیے کہ تاریخ میں یہی دو وہ شخصیتیں ہیں۔ توجہ کیجیے گا، عجیب بات ہے، دو شخصیتیں ہیں اور دو اہم تاریخیں ہیں عزاداری سے متعلق، ایک عاشور کی تاریخ، ایک اربعین کی تاریخ۔ ایک کی روایت ام سلمہ نے کی ہے، ایک کی روایت جابر ابن عبداللہ انصاری نے کی ہے۔ ایک کا سمبل کون ہے؟ ام سلمہ، اور ایسا سمبل ہے کہ اس کو تمام مسلمانوں کے بڑے بڑے محدثین نے لکھا اس حدیث کو۔ حد یہ ہے کہ انہوں نے بھی لکھا جو تعزیے کو بدعت کہتے ہیں، مگر انہوں نے لکھا کہ تعزیے کا انتظام پیغمبر اسلام نے کیا تھا ام سلمہ کے حوالے کر کے خاک کربلا، اور اسی ام سلمہ کا ذکر ہے اس حدیث قصہ میں، اس حدیث اسی ام سلمہ کا، تاکہ عاشور زندہ رہے حدیث قصہ کے ذریعے۔ اور پھر پہلا زائر حسین کون؟ اور اربعین، میں عرض کر چکا ہوں کہ اربعین کی اتنی اہمیت کہ زیارت اربعین مومن کی علامت بن جائے۔ اور پہلا زائر حسین کون؟ راوی حدیث قصہ۔ اس طرح کہیے نا بات، اس کو یوں کہیے کہ پہلا زائر حسین راوی حدیث قصہ، یعنی جہاں فضائل اہل بیت ہوتے ہیں وہاں مصائب بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب حدیث قصہ کوئی ایک حدیث نہیں ہے، مکمل مجلس ہے جس میں فضائل بھی ہیں اور مصائب کا تصور بھی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہرا۔ اب روایت کرنے والی کوئی عورت نہیں ہے، خاتون نہیں ہے، توجہ کیجئے گا۔ روایت کون کر رہا ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ کس سے؟ براہ راست جناب معصومہ سے۔ اس کا مطلب پوری حدیث کس سے سنی انہوں نے؟ شہزادی سے، شہزادی سے۔ تو شہزادی یہ حدیث بیان کر رہی ہیں، اور اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے وہ شہزادی جو نامحرم مردوں سے بات نہیں کرتی، وہ ان سے بات کر رہی ہیں۔ کیوں بات کر رہی ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ بات کرنے کے اصول ہیں، کب بات کی جائے، کب بات نہ کی جائے۔ ایک موقع ایسا ہے جب قرآن امہات المؤمنین سے کہتا ہے کہ دیکھو تم اس طرح بات نہ کرو مردوں سے، یعنی منع کیا جاتا ہے کہ کیسے بات نہ کرو، اور شہزادی بات کر رہی ہیں۔ شہزادی سے بڑھ کر پردے والا کون ہے؟ پتہ چلا کہ ایک ہی موقع ایسا ہے جب بات کی جا سکتی ہے، اور موقع وہ ہے کہ جب فضائل اہل بیت بیان کیے جائیں۔ تو صحیح میسج دینے کے لیے بات کی جا سکتی ہے، مگر یہاں بھی احتیاط ہے۔
ہر عورت جا کر ہر جگہ تبلیغ نہ کرے، یہ دیکھیں کہ کس سے بات کی جا سکتی ہے، کون اس لائق ہے کہ جس کو پیغام دیا جا سکے۔ اتنے صحابہ میں جابر کا انتخاب، اس کا مطلب ہے کہ جہاں ایمان ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو اس سے گفتگو نہیں کی ہے شہزادی نے۔ گفتگو کو چھوڑیے، وہ گفتگو جو واجب ہے وہ بھی نہیں کی ہے۔ بھائی سمجھ رہے ہیں نا، وہ بات جو واجب ہے وہ بھی نہیں کی ہے لوگوں سے۔ اما کم از کم سلام کا جواب دینا تو واجب ہے نا۔ کچھ ایسے بھی بدقسمت اور بد نصیب تھے اس دور میں، اما کسی سے پوری حدیث بیان کر رہی ہیں، کسی کو سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے ہیں۔ صلاح بھیجے محمد و آل محمد۔ عن فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہ قالت انہ دخل علی ابی رسول اللہ۔ اس سے پہلے ہم اس پر بات کریں، ایک بات کہ چونکہ گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری سے، ایک صحابی ہیں رسول کے، مؤمن صحابی۔ اور مومن کی علامت کیا ہے؟ کہ آخری دم تک اہل بیت کا ہو کے رہے، وہ ہے مومن صحابی، اور وہ ہے واقعی صحابی۔ کتنے عظیم ہیں کہ جن سے گفتگو شہزادی کر رہی ہیں، کیا عظمت ہے۔ لیکن یہ جو حدیث ہے، اصل میں جو الفاظ ہیں اور جو جملے ہیں بالکل خطبے کی طرح، جیسے خطبے کے جملے میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ علم جناب معصومہ، جناب معصومہ کا علم، لوگوں نے حیرت کی کہ بھئی یہ خطبہ کیسے شہزادی کا ہو سکتا ہے، اتنا عظیم خطبہ، فصاحت و بلاغت کی پیک پر۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھئی فصاحت و بلاغت کی پیک پر جو خطبہ ہے، وہ آپ ہی کہتے ہیں کہ اس خاتون کا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی عمر صرف 18 سال تھی اور جو ہمیشہ گھر میں رہی، وہ ایسا عظیم الشان خطبہ کیسے کہے گی؟ تو اس کی تصدیق پیغمبر کر چکے ہیں کہ یہ خطبہ کس کا ہونا چاہیے۔ اس خطبے کو نہج البلاغہ کے پہلو میں رکھ کے دیکھ لو، اگر برابر کا وزن ہو تو فاطمہ کا ہے، اگر یہ خطبہ نہج البلاغہ سے ہلکا ہو جائے تو فاطمہ کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ کفو کہتے کس کو ہیں؟ علی نہ ہوتے تو کوئی کفو ہی نہ ہوتا۔ اب یہ اور بات ہے کہ نہج البلاغہ میں نہ جانے کتنے خطبے اور یہاں صرف ایک ہی خطبہ۔ عظمت جناب معصومہ سلام اللہ علیہ، ایک ہی خطبہ ایسا ہے کہ سارے خطبے لے آئیے تمام معصومین کے۔ اسی انداز سے یہاں گفتگو ہے شہزادی کی، علم، شہزادی علم دے رہی ہیں۔ دیکھیں، دین کی خدمت سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ کو جہاں جس جگہ جتنا بھی موقع ملے دین کی خدمت کا، اپنے نفس کو ہٹا کر، اپنی سیاستوں سے بالاتر ہو کر دین کی خدمت کریں۔ اس میں یہ مت سوچیں ہمیں کیا مل رہا ہے، یہ مت سوچیں، نہ مرد یہ سوچے نہ عورت یہ سوچے۔ شہزادی کی عمر شریف دیکھیں، شہزادی کے حالات دیکھیں، شہزادی کی ذمہ داریاں دیکھیں، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ علم شہزادی کا، اور اس علم سے کیسے دوسروں کو فائدہ پہنچایا شہزادی نے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس کو رکھیے اور میں اس کو بار بار دہراؤں گا آپ کے سامنے، تاکہ گھبرائیں نہیں۔ جتنا موقع ملے بجائے وقت ضائع کرنے کے، ٹائم انسان کے پاس ہے، بہت ٹائم ہے انسان کے پاس، بہت کم ہے اور بہت زیادہ بھی ہے۔ اس وقت کو صحیح یوز کریں، مرنے سے پہلے کچھ کر کے جائیں اس دنیا سے، کسی لمحے کو ضائع مت ہونے دیں۔ کوئی مومن آپ سے کسی طرح کا کوئی سوال کرے تو اس کو رد بالکل نہ کریں، جب تک ہو سکے ضرور اس کے سوالات جو ہے، یعنی اس کے جتنے بھی سوالات ہیں اس کا جواب دینے کی کوشش کریں، خدمت سے مت گھبرائیں۔ تو شہزادی کے پاس ایک خاتون آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے کہ شہزادی میری ماں ہے بہت ضعیف، اس کے کچھ سوالات ہیں، کیا آپ جواب
دیں گی اس کے؟ کہا کیوں نہیں، پوچھو۔ اس نے پوچھنا شروع کیا، پوچھتے پوچھتے پریشان ہو گئی، وہ خاموش ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ کہ نہیں، میں آپ کو زحمت دے رہی ہوں، بہت، میں اتنے سوال کر کے آپ کو زحمت دے رہی ہوں، پریشان کر رہی ہوں۔ کبھی مت سوچئے، اگر آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں دیجئے جواب، کیجئے خدمت، صرف کیجئے دین کی خدمت کے لیے۔ تو شہزادی کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک بوجھ اٹھا کر کوئی شخص، بوجھ اٹھائے ہوئے، ایک وزن اٹھائے ہوئے، وہ وزن لے کر اگر زینے اوپر چڑھنا چاہے تو کتنا مشکل ہے اس کے لیے۔ چڑھنا اوپر کتنا مشکل ہے، زینا اترنا آسان ہے، چڑھنا مشکل ہے۔ فرماتی ہیں کہ جو وزن ہے یہ ہلکا بھی ہو سکتا ہے، فوراً کتنا ہی وزن کیوں نہ ہو، اٹھانے والے کے لیے ہلکا ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ کہا کہ اگر اس اٹھانے والے کو، اس وزن اٹھا کر چڑھائی پر چڑھنے والے کو اگر 1,00,000 دینار دے دیے جائیں، دینار ایک سکہ سونے کا، 1,00,000، پھر دیکھو کیسے دوڑ کے چڑھتا ہے اوپر۔ اب وہ بوجھ لگے گا اس کو۔ اب کوئی آ کے کہے ارے یہ بیچارہ یہ اٹھا کے جا رہا ہے اوپر، ذرا اس پہ رحم کریں، لاؤ میں اٹھاؤں۔ ہٹو ہٹو، تم اٹھاؤ گے؟ بالکل نہ، کوئی بوجھ ہے، اور ایک رکھ دو، لاؤ۔ یعنی وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اس کے اجر سے، یہ دیکھ کر کہ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، اس نتیجے کو دیکھ کر وہ زحمت ختم ہو جاتی ہے۔ فرماتی ہیں تو مجھ سے جتنے مسئلے پوچھ رہی ہے اور میں تجھ کو جتنے جواب دے رہی ہوں، اللہ مجھے ہر جواب کے صلے میں اتنے اصلی موتی، لؤلؤ و مرجان مجھے دے رہا ہے کہ جو زمین و آسمان کو پر کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ انسان تصور کر سکے، ورنہ ثواب کا تو تصور بھی نہیں۔ یہ ہر مسئلے کے صلے میں مجھے مل رہا ہے۔ اب بتا مجھے کوئی تکلیف ہوگی تو کہہ رہی ہے مجھ کو تکلیف ہو رہی ہے، زحمت ہو رہی ہے۔ تو جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اسے کسی چیز میں زحمت نہیں ہوتی، اسے پریشانی نہیں ہوتی۔ کریں۔ شہزادی کے کردار سے ہم کو یہی سیکھنا ہے کہ ہم کو کرنا ہے۔ یہاں نہیں مل رہا ہے تو نہ ملے، لیکن اتنا تو یقین ہے اگر وہ عورت یہ کہتی دکھائیے کہاں ہے وہ موتی، آپ کو جو ملنے کہاں ہے وہ موتی، تو جواب کیا تھا کہ بھئی اس دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے، ثواب کی بات ہو رہی ہے۔ جب تم وہاں دیکھو گی تو تم سوچو گی کاش میں ایک مسئلہ اور بتا دیتی، کاش میں ایک اور بتا دیتی۔ اسی انداز کا ایک اور عورت آئی، مسئلے پوچھنے لگی، 10 مسئلے پوچھے اس نے، 10 کے بعد خاموش ہو گئی۔ تو فرمایا کہ پوچھو، اور کہا نہیں شہزادی میں آپ کو زحمت دے رہی ہوں۔ کہا نہیں کوئی زحمت نہیں ہے، اللہ نے ہماری امت کے صاحبان علم کو یہ عظمت دی ہے کہ جب وہ جواب دیتے ہیں مسائل کا یا علم حاصل کرتے ہیں اور اس میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کی عظمت، ان کی عزت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، لہذا تم اس کو مت سوچو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اپنے لیے نہیں کہہ رہی تھی شہزادی کہ ابھی آپ سوچنے لیں گے اچھا نعوذ باللہ ان کی عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ان کی عظمت میں اضافہ ہو جائے تو وہ علی کی کفو نہیں رہیں گی، توجہ کیجئے گا۔ بلکہ علی کی کفو کیا، ہر عظمت علی کی تلاش میں، اور علی ایک ہی فضیلت کی تمنا میں جسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو میں گفتگو کو اب یہاں سے پھر واپس لاتا ہوں اسی جگہ۔ تو شہزادی، یہ حدیثی قصہ جو ہے یہ ان کے علم کا ایک حصہ ہے، شہزادی کے علم کا، ان کے علوم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا ایک حصہ ہے جو ہم کو ملا ہے۔ خوش نصیب ہیں جو حدیثی قصہ پڑھتے ہیں۔
تو اب بات ہو رہی ہے کہ دخل علیہ ابی رسول اللہ، میرے گھر میں رسول اللہ داخل ہوئے. اب اس میں کیا جملے میں کوئی خاص بات ہے؟ بظاہر کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ دخل علیہ، اس کے بعد کے جو جملے ہیں اس میں ہے نا صیغہ جمع کا، یعنی یہ کہہ سکتی تھیں کہ پیغمبر اسلام داخل ہوئے ہمارے گھر، ہمارا گھر نہیں، میرے گھر داخل ہوئے. شروع ہی میں سمجھا دیا میرے گھر داخل ہوئے، یہ گھر میرا ہے، گھر کی بات ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو آیت اترے گی اس میں بھی گھر کی بات ہوگی، تو کنفیوز نہ ہونا کس کا گھر، رسول اللہ کا گھر نہیں. اما رسول اللہ کا گھر ہوتا تو آیت وہاں اترتی، یہاں کیوں آئے رسول اللہ؟ رسول اللہ کا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس گھر کے لیے آیت اترے گی اہل البیت، وہ بیت کون سا ہے؟ وہ فاطمہ کا بیت. لہذا اب اہل بیت وہ نہیں ہے جو رسول کا رشتہ دار ہو، وہ اہل بیت ہے جو فاطمہ کا رشتہ دار ہو. اسی لیے اللہ نے فاطمہ سے رشتے بہت ہی محدود رکھے، ہر ایک کا رشتہ فاطمہ سے نہیں ملتا، ایرو غیروں کے مل جاتے ہیں رسول اللہ سے، مگر فاطمہ سے ہر ایک کا رشتہ نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ آیت اتارنی تھی، اور شاید یہ بھی بتانا تھا علیہ، میرے پاس تشریف لائے رسول اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ آیت اتر رہی تھی. اما ہر آیت آتی ہے وہاں جہاں ہوتے ہیں رسول. یہ پہلا موقع ایسا ہے کہ رسول آ رہے ہیں وہاں جہاں آنے والی ہے آیت. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آیت جس کی شان میں آنے والی ہے خود اس کی شان بھی تو یہی تھی نا، اس کی شان بھی تو یہی تھی. آج تو پیغمبر صرف آیت لینے آ رہے ہیں، اس سے تو پیغمبر کو اس سے پہلے جانا پڑا تھا معراج پر. کیوں گئے تھے معراج پر؟ کیوں گئے تھے معراج پر؟ کیوں گئے تھے معراج پر؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، بہت ہی خصوصی آیتیں دینا تھیں اللہ کو، دکھانی بھی تھیں دینی بھی تھیں. ایک آیت دکھانی تھی، ایک آیت دینی تھی. یا اللہ یہ کیسی آیتیں ہیں کہ پیغمبر وہاں دیکھنے جا رہے ہیں، وہاں لینے جا رہے ہیں. یہ کون سی آیت ہے بھئی؟ قرآن کہتے ہی اس کو کیا کہتے ہیں قرآن کے لیے؟ اِنَّا انزلناہو، ہم نے نازل کیا. نازل چیز ہوتی ہے اوپر سے نیچے کی طرف، تو قرآن نازل ہوتا رہا نا. اب یہ کون سی آیت ہے؟ یہ کون سی آیت ہے کہ نازل نہیں ہو رہی ہے؟ نبی صعود فرما رہے ہیں بھئی، اسینشن ہے نبی کا. اس لیے کہ دیکھو اے نبی، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ تمہیں لینے یہاں آنا ہوگا، یہاں آؤ. یا اللہ اس آیت کو بھی ویسی بھیج دے. کہا بھیجوں کیسے؟ کس کے ذریعے بھیجوں؟ جبرائیل؟ جبرائیل اس آیت کو لے کر جائے؟ نہیں بھئی، آپ کہ گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں یا آفیسز میں کام کرتے ہیں ان سے آپ چیزیں منگا لیتے ہیں. جانا بھئی جا کر ایک فولڈر لے آؤ، فلاں جا کر یہ ایک ڈبہ پین کا لے آؤ، آفس کا یہ سامان لے آؤ، گھر کا یہ سامان لے آؤ. منگوا لیا سامان اطمینان سے، $10 دے دیے، $100 دے دیے. اب اگر آپ کو زیور خریدنا ہے
کوئی قیمتی چیز خریدنی ہے، گھر خریدنا ہے، تو کہہ دیں گے جانا میرے لیے ایک ذرا گھر خرید لینا، میں دیکھوں گا کیسا ہے کہاں ہے۔ قیمتی چیز نوکروں سے نہیں منگوائی جاتی۔ بھائی جتنی بھی آیتیں ہیں آنے دو، جبرائیل لے لے کے ساری آیتیں جاؤ، مگر ایک آیت ایسی ہے کہ جس کو نبی خود یہاں لینے آئیں گے، نبی خود لینے آئیں گے۔ سنیے گا، دخل علیہ، کس کا شروع ہی میں بتا دیا، بحث کس قدر نادان ہے لوگ، بعد میں بحث کر رہے ہیں، ارے بھائی علیہ میرے پاس آئے نبی۔ اور عجیب بات ہے، دیکھیں ہمیشہ گھر میں یہ سب ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ پیغمبر جب آتے تھے تو سب لوگ موجود ہیں، استقبال کر رہے ہیں آگے۔ آج ایک عجب انداز ہے، کوئی نہیں ہے گھر میں، جس فاطمہ ہے۔ انہی چیزوں کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے یہ پری پلان ہے، پری پلان۔ ہاں بھائی پہلے ہم جائیں گے، اے حسن بعد میں تم آنا۔ دونوں بھائی ہمیشہ ساتھ آتے تھے، آج الگ الگ کیسے آ گئے؟ بھائی پہلے تم آنا، جب تم چلے جاؤ بات تمہاری ہو چکے، سلام کر چکو، جواب مل چکے، پھر تم آنا، جب تم چلے جانا پھر تم آنا، اس کے بعد پھر آپ خود تشریف لے آئے اندر۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلے سے پلان تھا۔ میں خود کہتا ہوں بالکل پہلے سے پلان تھا، اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ وہ جس انگوٹھی میں پلان تھا نا، وہ انگوٹھی والا بھی پلان تھا، اب لوگوں نے کیا وہ پلان بعد میں، 40 دن تک وہ پلان وہ بھی کرتے رہے، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی تم میں اور اہل بیت میں کیا فرق ہے۔ تم وہ ہو کہ ان فقیروں کو شامل کرتے ہو پلان میں، اہل بیت وہ ہے جو اپنے پلان میں اللہ کو شامل کرتے ہیں۔ یا اللہ جب میں اندر آ جاؤں تو آیت بھیج دینا کہ ٹھیک ہے صحیح پلان ہے یہ۔ اما اگر پلان تھا تو اس پلان میں اللہ بھی تو ہے۔ کیا کہنے ان کے کہ جن کے پلان میں خدا شامل ہو جائے، ان کا تم مقابلہ کرنے چلے ہو۔ اما تو تم انگوٹھی 40 دن تک دیتے رہے، ضرورت ہی کیا تھی؟ اب یہ ضروری نہیں کہ 40 انگوٹھیاں دی ہوں، یہ مت سوچئے گا بھئی جب پلان ہے تو پلان ہے، پلان ہے تو ہر طرح کا پلان ہے، پھر وہ 40 دن تک آتے رہے۔ اتنے نادان ہیں بھئی یہ دیکھو کہ بھئی اس میں آیت کی بات تھی نا، آئے ولایت نازل ہوئی، آپ بھی چاہ رہے ہیں آئے ولایت، تو یہ آئے ولایت کا اس فقیر سے کیا تعلق بیچارے سے؟ یہ فقیر لایا آئے ولایت، جس نے بھیجی اس سے کہو یا اللہ میں یہ جب دے دوں نا تو بھیج دینا۔ تو اگر پلان ہی تھا تو تمہاری تو نہیں سنی اللہ نے۔ اگر علی نے پلان کیا تھا تو علی نے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے چلو یا اللہ جب میں دے دوں نا رکوع میں تو آیت بھیجنے کا، اچھا ٹھیک ہے ضرور بھیجوں گا۔ یہ پلان تھا۔ آپ دیکھیں نادانی کی بات ہے، پلان تھا، پلان الہی منصوبہ تھا، ہوگا اسی طرح۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ واقعاً یہ جو ترتیب ہے اس کا منصوبہ کیا تھا اللہ کا۔ مختصر ایک لفظ میں سن لیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر کبھی ایک منصوبہ سنجھے۔ حسن آئے، حسین آئے، کس اہتمام سے آئے؟ اور آ کر پہلے سلام کر رہے ہیں، ماں جواب دے رہی ہیں، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو خوشبو محسوس ہو رہی ہے، پھر اس کا بھی جواب مل رہا ہے، پھر آتے ہیں پیغمبر اسلام کو سلام کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، پورا اہتمام دیکھیں آپ۔ سوچنے کی بات ہے، کیا عمر تھی اس وقت بچوں کی؟ کیا عمر تھی؟ 10 ہجری کا واقعہ ہے، 7 سال، 7 سال، 6 سال اور 7 سال، ٹھیک ہے؟ یہ عمریں ہیں ان دونوں شہزادوں کی۔ وہ بچے، بھئی یہ گھر ہے نا اور یہ چادر ہے، گھر ہے نا اور وہ چادر ہے، وہ بچے میں جو نماز میں اجازت نہیں مانگتے پشت پر آنے کی، سوچنے کی بات ہے۔ ہمیں مولا
ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کریں آقا حسین آپ کو اجازت مانگنی تھی تو وہاں مانگتے، نانا میں بیٹھ جاؤں پشت پر، وہ تھی جگہ پوچھنے کی، وہاں الٹا ہو رہا وہ پوچھ رہے ہیں، اترنے کا موقع ہے اٹھوں میں، اور وہ نہیں کہا نہیں ہم تو بیٹھے ہیں ابھی، کہا بس چلو بیٹھے ہیں تو ہم بھی ذکر میں اضافہ ہو رہا ہے حسین کے صدقے میں، حسین کے نام سے نمازیں کم نہیں ہوتی، عبادت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت وہ اجازت مانگتے یا رسول اللہ آ جاؤں، یہ تو گھر کی بات ہے، اس میں کیسی اجازت؟ جو بچے دوڑے ہوئے چلے آئیں، پشت پر بیٹھ جائیں، منبر پر آ جائیں، دوڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کوئی اجازت ہے یا رسول اللہ السلام علیکم میں آ رہا ہوں، آ سکتا ہوں نہیں آ سکتا، ہاں میرے لال آ جاؤ، یہ ہو رہا ہے کہیں اور؟ یہ تھا وہ منصوبہ، خدا کی قسم کیا کہنے الہی منصوبے کے، کہا نہیں حسن تم بھی جانا، پہلے اجازت مانگنا، حسین تم بھی ایسے مت چلے جانا، اجازت مانگنا، اس لیے کہ اگر تم آج ایسے ہی چلے گئے، آیت آئے گی، لوگ یہ کہہ دیں گے کہ نہیں اس آیت میں یہ نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی آ گئے تھے، ایسے نہیں آ گئے تھے، بلائے گئے تھے، بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں کون کون آئے گا، اور یہ اس لیے بھی بتانا تھا کہ کوئی اس کو معمولی گھر سمجھ کے منہ اٹھائے ہوئے چلا نہ آئے، اس لیے کہ اب یہاں اگر یہ اجازت لے کے نہ آتے تو ہو سکتا ہے کوئی اور بھی چلا آتا، لہٰذا اب جس کو بھی خواہش ہوئی اس کو اجازت مانگنی پڑی۔ اب یہ اور بات ہے کہ ایک کو بہت ہی اخلاق کے ساتھ پیار کے ساتھ ہٹا دیا گیا خیر کی سند دے کر، اور کسی کو کہہ دیا گیا بھئی تم تو دور ہی رہنا، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، تنحی۔ ایک نے پوچھا میں آ جاؤں کیا؟ کہا تم خیر پر ہو، وہ سمجھ گئیں کیا مطلب ہے خیر پر ہونے کا، خیر کا مطلب یہ ہے کہ حد میں رہو، جو اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش مت کرنا، وہیں پر رہنا باہر باہر محبت کرتے ہوئے، تو خیر پر ہو، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ اور دوسری آ گئیں تو ان سے کہا تنحی، بس تم تو دور ہی رہنا، یعنی جہاں ہو وہیں رہنا، کبھی قریب نہیں آئے تو آج کہاں سے تم قریب آ رہی ہو؟ صلوات محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا؟ تصور نہیں کر سکتا دخل علیہ، بس اس پر ہم نے تمام کر دیا آج کی گفتگو، ابھی پر بات نہیں کی، رسول اللہ پر بات نہیں کی، ہر کلمہ عظیم ہے حدیث قصہ کا، عظیم ہے حدیث قصہ کا، اور آیت آ گئی نا، کہہ دیا گیا، تاریخ کہتی ہے کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد، چونکہ 10 ہجری میں آیت تطہیر نازل ہوئی، بہت سی روایات ہیں ایسی کہ ان سب کو جمع کیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آیت تطہیر کئی بار نازل ہوئی، مباہلے کے موقع پر بھی نازل ہوئی، اور ایک روایت کہتی ہے کہ نازل ہونے کے 6 مہینے تک، اگر آپ 6 مہینے کی بات کریں تو اور پیچھے چلے جاتے ہیں، یعنی مباہلے سے اور پہلے نازل ہوئی، اس کی تحقیقات ہیں، آپ جائیے ریسرچ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا اور مزہ آئے گا، لیکن یہ موثق روایت ہے، فریقین نے اس کو لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نزول آیت تطہیر کے بعد خاص طور پر 6 مہینے تک جب کبھی مسجد میں جاتے تو جب جاتے تو کہتے السلام علیکم،
یا اہل بیت النبوہ. جب نماز پڑھ کے باہر نکلتے تو کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. جاتے ہوئے بھی سلام کرتے, آتے ہوئے بھی سلام کرتے. یہ نماز کے بعد جو آپ سلام کرتے ہیں نا, یہ سنت رسول ہے. نماز ختم ہو اہل بیت کو سلام کیا کرو, یہ رسول کی سنت ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہماری وہ قسمت نہیں, ہمارا وہ نصیب نہیں کہ ہم اس طرح سلام کریں جیسے رسول نے سلام کیا تھا. رسول نے کیسے سلام کیا تھا؟ گزرتے ہوئے سلام نہیں کرتے تھے, دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. جسے پوری کائنات آج تک نمازوں میں سلام کرتی ہے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تک سلام ہوتا ہے جس کو. وہ نبی ایک دروازہ ایسا ہے جس کے سامنے احترام کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر پیغمبر کہتے ہیں اہل بیت نبوت تم پر ہمارا سلام. یہ سب نے دیکھا, صحابہ نے دیکھا. جب نبی سلام کرتے ہوں تو کیا صحابہ سلام نہیں کرتے ہوں گے, خاموش رہتے ہوں؟ سب نے دیکھا سلام ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں سب نے دیکھا, دیکھنے دیں. مگر جب سلام کی آواز بلند ہوتی تھی شہزادی سنتی تھی کہ نہیں سنتی تھی؟ یقیناً سنتی تھی. آپ سوچیں, سلام کی آواز آ رہی ہے ہر روز 5 وقت. کوئی ہے جو کھڑے ہو کے کہتا ہے تم پر سلام اہل بیت, تم پر سلام اہل بیت. آواز آ رہی ہے سلام کی. ایک دن ایسا آتا ہے جب یہ آواز بند ہو جاتی ہے. اب سلام کی آواز نہیں آ رہی ہے اور فوراً ہی پھر ایک آواز آتی ہے. اب یہ سلام کی آواز نہیں ہے, اب یہ آواز یہ ہے کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا. اندازہ کریں, ارے جب یہ جملے شہزادی کے کان میں پہنچے ہوں گے, بابا کو آواز نہیں دی ہوگی. بابا جس دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ سلام کرتے تھے, یہاں پر آگ اور لکڑی لے کر لوگ جمع ہوئے ہیں, اس گھر کو جلانا چاہتے ہیں, اس گھر کو آگ لگانا چاہتے ہیں. بابا یہ جو آپ مرثیہ سنتے ہیں, یہ اصل میں بابا ہی کو خطاب کیا ہے شہزادی نے. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالی ماذا علی من شم تربت احمد ان لا یشم مد الزمان غوالیا. شہزادی کا پورا مرثیہ ہے, مرثیہ ہے. یہ جملہ آسان نہیں ہے, ہم سن لیتے ہیں, عادی ہو گئے ہیں, مگر اس ٹوٹے ہوئے دل سے جملے نکلے ہیں. اتنی مصیبتیں, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے, کوئی یہ پوچھے بھی نہیں کہ فاطمہ پر کتنی مصیبتیں پڑیں. پوچھنا بھی نہیں, تصور نہیں ہو سکتا. صرف اتنا بتا دیا کہ اگر دنوں پر پڑھتیں تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی. اب اس کی کوئی حدیں نہیں ہیں, ان مصیبتوں کی کوئی حدیں نہیں ہیں. شہزادی ہیں. اللہ اکبر. میں کیا عرض کروں, آج کی ایک رات تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی پیغمبر اسلام کے بعد 70 دن یا 90 دن زندہ رہیں. 70 دن یا 90 دن. کیا اماموں کو معلوم نہیں تھا کہ 70 دن ہے یا 90 دن ہے؟ تو فرزندان زہرا نے کیوں نہیں بتایا کہ تاریخ کون سی ہے؟ اس لیے کہ فرزندان زہرا بتانا چاہ رہے تھے جیسے لیلۃ القدر کا پتہ نہیں, ہمیں معلوم ہے مگر تم کو نہیں بتائیں گے, تاکہ تم ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر ذکر الہی کرو. وہ ذکر الہی کی رات ہے لیلۃ القدر, اور یہ حقیقت لیلۃ القدر پر ماتم کی رات ہے.
ایک رات یہ ہے اور ابھی کچھ راتیں اور آنے والی ہیں. خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ شہزادی کی مصیبت کا تصور انسان کیا کرے. جس طرح ان کے فضائل کی کوئی حد نہیں، ایسے ان کی مصائب کی کوئی حد نہیں. لیکن ہاں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ایک بیٹی ہے جو اپنے باپ کا ماتم کر رہی ہے. بیٹیاں ماتم کرتی ہیں، باپ کا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی بڑا مرتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہے دنیا میں، تو ہر شخص چلا آتا ہے صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم بھی تمہارے غم میں شریک ہیں. توقع یہ تھی کہ یہ جو اذانوں کی آواز آ رہی ہے، اذانوں کی اس آواز کے سننے والے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے سب جمع ہو جائیں گے. غلام سب آ جائیں گے، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کریں گے شہزادی یہ آپ کا غم نہیں ہے، ہم سب کا غم ہے. یہ جو صبت علیہ مصائب لو انہا، یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا شہزادی نے. آنے والے آ کر علی سے کہتے ہیں فاطمہ کے گریے نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، یا دن کو رو لیا کریں یا رات کو رو لیا کریں، یا دن کو رو لیا کریں. فاطمہ نے کہا ان کو جا کر بتا دو، مجھے معلوم ہے، ان کو جا کر بتا دو، مجھے پتا ہے کہ میں ان کو زیادہ دن تکلیف نہیں دینے والی ہوں، اگر میری آوازوں سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے. علی نے کہا نہیں نہیں شہزادی، نہیں شہزادی، آپ کی یہ پاکیزہ آواز ان کے کانوں میں نہ جائے تو بہتر ہے. آئیے میں آپ کے لیے ایک گھر بنائے دیتا ہوں، بیت الحزن بنائے دیتا ہوں. ایک گھر بنا دیا جس کا نام تھا بیت الحزن، حزن کا گھر. شہزادی وہاں جاتی تھیں، ماتم کرتی تھیں، رات کو واپس آ جاتی تھیں. یا علی آپ تو مشکل کشاں ہیں نا، اس مشکل کو آپ نے حل کر دیا. فاطمہ کو رونے نہیں دے رہے تھے، ایک مقام بنا دیا رونے کا. یا علی آپ کے قریب ہی اسی کربلا میں ایک اور بیٹی ہے جو باپ کو رو رہی ہے، اس کو منع نہیں کیا جاتا بلکہ تماچے مارے جاتے ہیں، تازیانے مارے جاتے ہیں، اور وہ ننھی سی بچی اپنے باپ کو رو نہیں پاتی. کاش کوئی سکینہ کے لیے بیت الحزن بنا دیتا، کاش زینب کے لیے بیت الحزن بن جاتا، مگر یہ بیویاں روتی رہیں. بس آپ کی زحمت تمام ہے. کس پہلو کا ذکر کیا جائے؟ شب شہادت کس پہلو کا ذکر کیا جائے؟ بچوں کو لے کے جاتی تھیں، حسن و حسین کو ساتھ بیٹھتی تھیں، پورے دن بیٹھتی تھیں، ماتم کرتی تھیں اپنے بابا کا. شام ہوتے ہوتے واپس آ جاتی تھیں. کیا مظلومیت تھی میری شہزادی کی، آپ سوچیں. یہ تو تھی شہزادی کی مظلومیت، مگر یہی جو چند مہینے، 2 مہینے یا 3 مہینے یہ جو گزرے ہیں نا نبی کے بعد، یہ صرف شہزادی کی مصیبت کے مہینے نہیں تھے. اگر سچ پوچھے تو یہ علی کی مصیبت کے مہینے تھے. خدا جانے کیا منزل صبر تھی علی کی، علی کی منزل صبر، علی کی منزل صبر کا اندازہ نہیں کر سکتے. بس ہاں ایک منزل ایسی آتی ہے کہ وہ علی صبر کی انتہا پر جو ہے. اب ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ نبی کی ماتمدار اس دنیا سے اڑ جاتی ہے. علی کہتے ہیں مدینے والو، مجھے نہیں معلوم کہ یہ خبر سن کے تمہیں خوشی ہوگی یا غم ہوگا. نبی کی رونے والی اس دنیا سے اٹھ گئی، اٹھ گئی. بس مجلس کو میں نے تمام کیا ہے. نبی کی رونے والی ایک مظلوم بیٹی اس دنیا سے اٹھ گئی. اب غسل و کفن کا اہتمام ہو رہا ہے، اور غسل دیتے دیتے
اشجع عرب، اس کا خیال رکھیے گا، اشجع عرب، آواز بلند ہوتی ہے گریے میں، باہر چاہنے والے جمع ہیں، اس آواز کو سن کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ علی باہر آئے تو کسی نے پوچھ لیا، مولا بڑی بڑی مصیبتیں دیکھیں، کسی مصیبت میں آپ کو اس طرح تڑپتے ہوئے روتا نہیں دیکھا۔ فاطمہ کا مرنا بہت بڑی مصیبت ہے، مگر آقا کیا اس انداز سے بلند آواز سے ایسی چیخ، اس طرح تڑپنا؟ بس جیسے یہ کہا علی زمین پر بیٹھ گئے، کہنے لگے ہائے تم نے کیا کہا؟ ارے وہ منظر مجھے پھر یاد آ گیا، میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا، پہلو پہ ایک ایسا زخم نظر آیا، مجھ سے دیکھا نہیں گیا، یہ وہ زخم تھا، فاطمہ نے مجھ کو نہیں بتایا تھا اس کے بارے میں، اس زخم سے شہادت ہوئی ہے فاطمہ کی۔ علی رو رو کے بتا رہے ہیں کتنا صابر ہے علی، مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں اسی گھر کا ایک اور علی ہے، اسی گھر کا ایک اور علی ہے، اور جب آپ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا اسے سید الصابرین کیوں کہتے ہیں۔ یا علی، فاطمہ کے پہلو کا ایک زخم نہیں دیکھا گیا، ذرا شام آ جائیں، یہاں ایک ننھی سی بہن ہے اور ایک بیمار علی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اپنی بہن کو غسل کیسے دے، اپنی بہن کو دفن کیسے کرے، ایک زخم نہیں ہے جس میں اطہر، ننھا سا زخم، ننھا سا جسم اطہر زخموں سے چور ہے، تازیانوں کے بھی زخم ہیں، تماچوں کے بھی زخم ہیں، اور سید الصابرین کے ہاتھ، انا للہ وسيعلم الذين ظلموا، ماتم حسین۔